بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہما کی فضیلت کا بیان۔ یہ حدیث صحیح بخاری 4328، صحیح مسلم 2497 میں ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا جب آپ جعرانہ سے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، اتر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ سیدنا بلال تھے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور کہنے لگا، ایک دیہاتی شخص آیا کہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو۔ اس پر وہ بدوی بولا، بشارت تو آپ مجھے بہت دے چکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک ابو موسیٰ اور بلال کی طرف پھیرا۔ آپ بہت غصے میں معلوم ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس نے بشارت واپس کر دی، اب تم دونوں اسے قبول کر لو۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ نے پانی کا ایک پیالہ طلب فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو اس میں دھویا اور اسی میں کولی کی، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہما دونوں سے فرمایا کہ اس کا پانی پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر اسے ڈال لو اور بشارت حاصل کر لو، بشارت حاصل کرو۔ ان دونوں نے پیالہ لے لیا اور ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ پردہ کے پیچھے سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا، اپنی ماں کے لیے بھی کوئی چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چنانچہ ان دونوں نے ان کے لیے ایک ہی حصہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے کہا تھا، ان افضل لامکما، اپنی ماں کے لیے بھی کوئی چھوڑ دینا۔ یہ دلیل ہے۔ الحمدللہ، امہات المومنین، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، یہ صحابہ کی مائیں ہیں۔ امہات المومنین صحابہ کرام سے باتوں میں یہ ذکر کیا کرتی تھی کہ ہم تمہاری مائیں ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ کچھ پانی اپنی ماں کے لیے بھی چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ پردہ کے پیچھے تھی۔ ہمیں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو غیروں سے، غیر مردوں سے 100% پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ گھر میں، بازار میں، خوشی میں، غمی میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ ہو مسلمان کی بیٹی اور وہ پردہ نہ کرے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پردے کا اہتمام فرض ہے۔ پردہ ہی عزت ہے میری مسلمان ماں بہن بیٹی کی۔ پردہ شعار ہے مسلمان بیٹی کا۔ پردہ احترام ہے۔ پردہ حکم ہے اللہ کا۔ پردہ اللہ کا اختیار ہے۔ پردہ اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ ہمیں خوشی سے، محبت سے اللہ کا حکم تسلیم کرتے ہوئے اپنے جسم کو، اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو ڈھانپنا ہے، اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے، اپنی خوبصورتی کو ڈھانپنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا، بات ختم۔ یہ عزت ہے، یہ احترام ہے۔ تو ان دونوں صحابہ نے کچھ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی خود پیا اور کچھ پانی ام المومنین امی جان ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا اسید بن حضیر اور سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہما کی فضیلت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ حدیث صحیح بخاری 3805 ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر 2 صحابہ ایک تاریک رات میں، اندھیری رات میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو ایک نور ان کے آگے آگے چل رہا تھا، ایک روشنی، ایک نور۔ رات اندھیری تھی، آگے آگے روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ نور بھی الگ الگ ہو گیا۔ اور معمر راوی نے ثابت راوی سے بیان کیا اور ان سے سیدنا انس نے کہ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے انصاری صحابی کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی۔ اور حماد نے بیان کیا، انہیں ثابت نے خبر دی اور انہیں سیدنا انس نے کہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3805 ہے۔ سیدنا سلمان، سیدنا صہیب اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اجمعین کی فضیلت۔ اللہ اکبر۔ عائذ بن عمر سے روایت ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اور لوگوں کی موجودگی میں سلمان، صہیب، اللہ اکبر، اور بلال کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ تک نہیں پہنچیں۔ کہا، اس پر سیدنا ابو بکر نے فرمایا، تم لوگ قریش کے شیخ اور سردار کے متعلق یہ کہتے ہو؟ پھر سیدنا ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے۔ اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے تو اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا، میرے بھائیو، کیا میں نے تم کو ناراض کر دیا؟ انہوں نے کہا، نہیں بھائی، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم 2504 ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی فضیلت کا بیان۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینہ میں عمرہ کا احرام باندھا۔ لمبی حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس وقت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بچی چچا چچا کرتی آئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہاتھ پکڑ کر لائے اور فرمایا، اپنی چچا زاد بہن کو بھی ساتھ لے لو۔ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ پھر علی، زید اور جعفر رضی اللہ عنہ مجمعین کا جھگڑا ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا میں زیادہ مستحق ہوں، یہ میرے چچا کی بچی ہے۔ سیدنا جعفر نے فرمایا، یہ میرے بھی چچا کی بچی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں بھی تھی۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی کی بچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ سیدنا جعفر سے فرمایا کہ تم صورت اور عادات و اخلاق سب میں مجھ سے مشابہ ہو۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے مولا بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 2699 ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی
چچا جان پکارتی ہوئی ہمارے پیچھے لگ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سیدہ فاطمہ کے حوالے کر دیا اور ان سے کہا کہ اپنی چچا زاد بہن کو سنبھالو۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو اس بچی کی پرورش کے سلسلہ میں میرا سیدنا جعفر اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم کا جھگڑا ہو گیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ یعنی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نکاح میں ہیں، لہذا اس کی پرورش میرا حق ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ میری بھتیجی ہے اور میں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اسے میں لے کر آیا ہوں اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا جعفر آپ تو صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہیں، اللہ اکبر۔ علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، اور زید آپ ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہیں۔ بچی اپنی خالہ کے پاس رہے گی کیونکہ خالہ بھی ماں کے مرتبہ میں ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو داود 2280 میں حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ایک بار سیدنا جعفر، سیدنا علی اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اجمعین ایک جگہ اکٹھے تھے۔ دوران گفتگو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تم سب سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ اکبر۔ سیدنا علی نے یہی بات اپنے متعلق کہی، سبحان اللہ، کہ میں تم سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوں، اللہ اکبر۔ اور زید بن حارثہ نے اپنے متعلق کہی یہی بات۔ فیصلہ کرنے کے لیے وہ کہنے لگے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ کون لوگ آئے ہیں؟ میں نے دیکھ کر عرض کیا کہ جعفر، علی اور زید آئے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے والد آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ وہ اندر آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سے۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے مردوں کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جعفر تمہاری صورت میری صورت سے اور تمہاری سیرت میری سیرت سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ تم مجھ سے ہو اور میرا شجرہ ہو، اور علی تم میرے داماد اور میرے بچوں کے باپ ہو۔ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، اور اے زید تم ہمارے مولا ہو اور مجھ سے ہو اور میری طرف سے ہو، اور تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ حسن درجے کی حدیث مسند احمد 21777 ہے، اور خصائص علی کتاب للنسائی حدیث نمبر 138 ہے، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ 217 ہے۔ الحمدللہ یہ فضائل و مناقب کا سلسلہ جاری ہے۔ ان دروس کو سنیں، ان کے نوٹس تیار کریں، لکھیں، آگے دنیا تک پہنچائیں تاکہ صحابہ کی محبت کائنات کی ہر انسان تک پہنچے۔ بارک اللہ فیکم۔